بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن قیم کا چیونٹیوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ۔ ایک دن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پر ادھر سے اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملنے پر سب چیونٹیاں واپس چلی گئیں، مگر ایک چیونٹی وہی رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی۔ اسی دوران علامہ ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اس جگہ پر رکھ دیا۔ جب اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر ملا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ ابن قیم نے وہ پر پھر اٹھا لیا۔ سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چیونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اسی دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ پر رکھ دیا تو وہی چیونٹی اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے بل کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ علامہ ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے بلانے والی چیونٹی پر حملہ آور ہوئیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ اس جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھیں۔ تبھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا ساری پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئی۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کریں۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ مصدر مفتاح دار السعادہ علامہ ابن قیم، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے اللہ جل شانہ ہم سب کو